جب افغانستان کے اندر امریکی اور یورپی فوج آئی 1,20,000 اور اس کے خلاف افغان ملت اسلامیہ نے ملت افغانیہ کہتے ہیں جی، وہ ملت اسلامیہ نہیں کہتے، ملت افغانیہ نے مزاحمت شروع کی، تو ہم نے بھی ان کو سپورٹ کیا، میزبانی کی ان کی۔ 40-45 لاکھ ان کے لوگ بھیگارو ہو کے ادھر آئے تو ہم نے ان کو پناہ دی۔ اب اچھا، اس دفعہ وہ بڑے اپنی طرف سے نا کھچرے بنے، انہوں نے کہا کہ جی پچھلی دفعہ ہم سے بڑی غلطی ہوئی ہے، ہم نے خواتین کی جو ہے وہ تعلیم کے اوپر جو ہے وہ پابندیاں لگائیں، خواتین کو کام کرنے کے لیے گھروں سے نکلنے کی اجازت نہیں دی پچھلی دفعہ 90 کی دہائی میں جب ہم اقتدار میں آئے تھے، تو اس دفعہ جناب یہ غلطیاں نہیں ہوں گی۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے، یہ انہوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کیا، کہنا شروع کیا، ہم جیسے لوگ بھی اس بات کے بھرے میں آ گئے یا یقین کر گئے کہ یہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے کہ پچھلی دفعہ ان کو زیادہ جی، پچھلی دفعہ ہمیں عالمی تعلقات کا پتہ نہیں تھا، اب تو ہمارے بچے امریکہ کی یونیورسٹیوں میں، آسٹریلیا کی یونیورسٹیوں میں، کینیڈا کی یونیورسٹیوں میں، برطانیہ کی یونیورسٹیوں سے پڑھ آئے ہیں، آپ کو نئی شکل ملے گی جی ملت افغانیہ کی، آپ کو لگ پتہ جائے گا، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوگی۔ ہم بھی اس میں آ گئے کہ جناب انہیں اتنا رگڑا مل گیا ہے تو آپ یہ یقیناً سیکھ گئے ہوں گے، لیکن الحمدللہ ہمارے ہاں اردو میں ایک محاورہ ہے کہ زمیں جنبد نہ جنبد گل محمد، ٹھیک ہے؟ انہوں نے آ کے ثابت کیا کہ جتنے جاہل وہ پچھلی دفعہ تھے اتنے ہی وہ اب بھی ہیں، اور اب ان کی جہالت کے اوپر انگریزی کا اعلیٰ یونیورسٹیوں سے تعلیم حاصل کر کے جو ایک رنگ چڑھا ہے نا، وہ تو میرا مطلب اور بھی بڑا لیتھل ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اور اب تو ایروگنس بھی، تکبر بھی، غرور بھی بہت آ گیا۔ بھائی آپ نے وعدہ کیا تھا ہر فورم پہ، اچھا انہوں نے وعدہ کرنے والی شکلیں اور رکھی ہوئی تھی، ہیں جی؟ اگر آپ کو یاد ہوں دوحہ مذاکرات جو افغانستان اور امریکہ کے درمیان ہو رہے تھے، وہ جو مذاکرات کے اندر بڑھ چڑھ کے بولتے تھے ستانک زئی تے فلانا زئی تے ٹمکانا زئی، کہاں گئے؟ وہ سارے کے سارے فارغ کر دیے انہوں نے اپنی فرنٹ لائن سے۔ جو کہتے تھے عالمی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ٹھیک ہے، اور آئندہ پرانی غلطیاں نہیں دہرائیں گے، انہوں نے جناب آتے ہی وہ بندے تو کیے نا فارغ سائڈ پہ کیے، اور الحمدللہ یونیورسٹیوں کے اندر جو بچیاں وہاں پہ پڑھ رہی تھیں، آپ تعلیم پہ پابندی نہیں لگا سکتے، آپ سلیبس چینج کر دیجیے، ٹھیک ہے نا؟ آپ اس میں سے جو قابل اعتراض چیزیں ہیں وہ نکال دیجئے، جو بقول آپ کے قابل اعتراض چیزیں ہیں وہ نکال دیجئے۔ اب پوری دنیا پیٹ پیٹ کے مار گئی، ہر چوتھے کے دن کانفرنس ہوئی ہوتی ہے افغانستان کے موضوع کے اوپر۔ افغانستان کے ہمسائے پاکستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان اور جو ہے ترکمانستان، یہ 3 اور 2 پاکستان اور ایران، 5 ہو گئے، اور انڈیا کو ہاتھ پکڑ کے کھینچ کے نا طالبان لے کے آتے ہیں اس اجلاس کے اندر کہ جی آپ بھی تشریف لے آئے، حالانکہ وہ ہمسایہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی انڈیا کو افغانستان کے ہمسایوں کی میٹنگ کے اندر جو ہے وہ مدعو کرنا، بنیادی طور پہ یہ وہ گھٹیا اور بدنیتی پہ مشتمل ہے، یعنی کہ وہ کشمیر کو انڈیا کا حصہ قرار دیتے ہیں تحریک طالبان افغانستان والے، تبھی تو انڈیا کو بلاتے ہیں کہ جی یہ بھی ہمارا ہمسایہ ہے، ورنہ تو انڈیا کی تو کوئی بارڈر ملتا ہی نہیں ہے کسی طور پہ افغانستان کے ساتھ، درمیان میں کشمیر ہے یا اکسائی چین ہے، کشمیر کا وہ حصہ جو اہل پاکستان نے یا پاکستان کی حکومت نے چین کے پاس امانتاً رکھوایا ہوا ہے، جس تک رسائی کے لیے ہمیں
گلیشیئر سیاچن گلیشیئر کے اوپر سے گزر کے جانا پڑے گا، اتنے ہمارے پاس ریسورسز کوئی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ ایک بہت بڑا حصہ ہے، آپ سمجھ لیں کہ تقریباً KPK کے رقبے کے برابر، ٹھیک ہے؟ اکسائی چین اس کو کہتے ہیں، اپنی نسلوں کو یہ بات بتایا کریں جب کشمیر نے پاکستان کے ساتھ شامل ہونا ہے تو اکسائی چین ہم نے چین سے واپس لینا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں